نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے چین کی کاروباری شخصیات کی ملاقات، کان کنی اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری پر گفتگو۔ مین میٹلز اور میٹالورجیکل کارپوریشن کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ انوار الحق کاکڑ نے شرکاء کو کاروبار دوست پالیسی سے بھی آگاہ کر دیا، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پر آگاہی دی۔ امریکہ پھر امن کی راہ میں رکاوٹ بن گیا، غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ ترکیہ کی قرارداد کی منظوری میں ناکامی پر مذمت، طیب اردوان نے سلامتی کونسل کو غیر مؤثر ہونے کا طعنہ دیا۔ سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی ایک اور قرارداد پیش، لاکھوں جانیں بچانے والی امداد پہنچانے کے لیے جنگ روکنے کا مطالبہ۔ غزہ میں امداد کی فراہمی شروع، مصر نے رفح کراسنگ کھول دی۔ امریکہ کا بھی غزہ کے لیے $10 کروڑ امداد کا اعلان، صدر بائیڈن نے ایک بار پھر 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ کر دیا۔ غزہ میں جنگی جرائم، OIC نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی بھی مسترد، مشترکہ اعلامیے میں غزہ کے اسپتال پر بمباری کو سنگین جنگی جرم بھی قرار دے دیا۔ اسرائیل سے فلسطینیوں پر حملے بند اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ، عالمی برادری پر غزہ میں امداد فوری بحال کرنے پر زور۔ عالمی میڈیا نے بھارت کو صفحے اول کا جھوٹا قرار دے دیا، پروپیگنڈے اور افواہ سازی میں پہلا نمبر، دنیا بھر میں 18% جھوٹی خبروں کا ذمہ دار بھارت قرار۔ فلسطینیوں کے قتل عام پر بھارت کی ڈٹائی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اسرائیل کی حمایت میں زور و شور سے پروپیگنڈا جاری، حماس پر 40 بچوں کے قتل کی جھوٹی خبر سے بھارت سے وائرل۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے ثمرات، سیاسی اور عسکری قیادت کے سخت فیصلے رنگ لانے لگے۔ ڈالر کا بدستور ریورس گیئر میں سفر، انٹر بینک میں ڈالر $2.29 سستا، قیمت $278 پر آ گئی۔ 15 ستمبر تک ملک بھر سے 5112 میٹرک ٹن کھاد، 2366 میٹرک ٹن آٹا اور 6994 میٹرک ٹن چینی برآمد۔ پنجاب سے 31.75 میٹرک ٹن کھاد اور 4.535 میٹرک ٹن چینی پکڑی گئی۔ سندھ سے 1077 میٹرک ٹن کھاد اور 161 میٹرک ٹن پکڑا گیا آٹا دکانوں پر منتقل۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے میں 12 دن باقی، 31 اکتوبر سے پہلے ہی افغان باشندوں نے رخت سفر باندھ لیا۔ سینکڑوں خاندان وطن لوٹ گئے، چمن اور تورخم بارڈر پر واپس جانے والوں کا تانتا بن گیا۔ 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی علل صبح اکبر چوک آمد، فلائی اوور پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے منصوبے کے ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا، کام مزید تیز کرنے اور تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت، منصوبے کو ہزاروں افراد کے لیے سہولت کا باعث قرار دے دیا۔ پشاور میں صحت کارڈ پھر بند، انشورنس کارپوریشن نے فنڈز کی عدم ادائیگی پر تمام اسپتالوں میں سہولت معطل کر دی۔ اسپتالوں میں مریض دربدر ہو گئے، آج کسی نئے مریض کو صحت کارڈ پر مفت علاج فراہم نہیں کیا گیا۔ محکمہ صحت کے ذمہ انشورنس کمپنی کے 17 ارب روپے کے واجب الادا، کمپنی کا فنڈز جاری ہونے تک مفت علاج سے انکار۔ اور ورلڈ کپ کے 17ویں میچ میں آج بھارت اور بنگلہ دیش ٹکرائیں گے۔ میچ ہونے میں دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت تینوں میچز میں فتح کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر براجمان، بنگلہ دیش کے 3 میچز میں 2 پوائنٹس۔ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے کہ توشہ خانہ کے کیس میں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جو تھے انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف کے وکیل کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں جو ہے درخواست دی گئی تھی اور اب خبر یہ ہے کہ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کو معطل کر دیا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے فیصلہ محفوظ کیا تھا جسے آج سنا دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز اس حوالے سے یہ فیصلہ جو ہے اس حوالے سے درخواست دی گئی تھی اور توشہ خانہ
کیس میں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں انہیں اب معطل کر دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ثاقب بشیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے لیں گے۔ جی ثاقب، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو بیرون ملک سے واپسی پر ایئرپورٹ پر گرفتاری سے روک دیا ہے، اور جو احتساب عدالت میں نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ میں غیر قانونی جو ہے وہ گاڑی لینے کا ایک کیس تھا جس کا ریفرنس جہاں پہ دائر ہوا تھا، اس میں نواز شریف اشتہاری تھے، دائمی وارنٹ جاری ہو چکے تھے، اور اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کے دائمی وارنٹ معطل کر دیے ہیں اور یہ حکم دیا ہے کہ اس کیس میں نواز شریف جب بیرون ملک سے واپس آئیں تو ان کو ایئرپورٹ پر گرفتار نہ کیا جائے۔ 24 اکتوبر کو اب نواز شریف کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تب تک جو ہے وہ نواز شریف کو توشہ خانہ یہ گاڑیوں کا جو کیس ہے اس میں جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ جی ٹھیک ہے ثاقب، بہت شکریہ آپ کا۔